اچھا، اب اس میں علامہ صاحب آپ کا خاص طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد و تقویٰ ہے اور پھر آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اور غزوات میں سرکار علیہ السلام کے سائے کی طرح بالکل ساتھ ساتھ رہنا، آپ کی خدمت میں رہنا، یعنی شوق شہادت کا جذبہ. جب وہ غزوہ احد کا واقعہ پورا میں پڑھتا ہوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک کنورزیشن ہے، میں چاہتا ہوں ذرا بتائیے کہ بس میں کسی طرح سے قربان ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ بہادر ہوتا کون ہے. واہ واہ، کیا اچھی اگر بات. آپ ماہرین نفسیات سے پوچھیں کہ بہادر کون ہوتا ہے تو کہیں گے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جس کے دل سے ہر شے کے نکل جانے کا خوف نکل جائے. واہ. کوئی چیز لٹ جانے کا جو خوف دل میں ہوتا ہے، واہ. وہ اگر وہ خوف نکل جائے واہ. تو انسان سب سے زیادہ بہادر ہو جاتا ہے. واہ. اب انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، وہ اسے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محترم ہوتی ہے. اب جب کسی کو اپنی جان کے لٹنے کا خوف بھی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بہادر کوئی اور نہیں ہو بات ہی سکتا. ختم ہو گئی. اسی لیے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی ایسی صف دیکھنی ہے کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں. اللہ. اور کمال یہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جذبہ ایسا ہے کہ جس میں سارے خوف پھر ختم ہو جاتے جی ہیں. بالکل. اور یہاں وہ نظر آ رہی ہے اب بات. وہ خوف جب ختم ہوا تو وہ بہادری اتنی معراج پر پہنچ گئی کہ جب جان خود ہی وارنے لگ جائیں تو پھر ان سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے. اور جان سے جب بڑھ کر کوئی عزیز شے نہیں، وہ بھی لٹ رہی ہے. اس لیے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور یہ مردان عرب میں سے یہ ایک حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک اور مقدس ہستیاں کہ جام شہادت کو نوش کرنے کے لیے ایسے خوبصورت انداز اختیار کر رہے ہیں کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیات آخر انہیں نصیب اور میسر کیسے آ گئی. آج یہ کیفیات ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ کرتے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا چولا پہنا ہوا تھا اور آج ہم نے مصلحت و مفادات کا چولا پہنا ہوا ہے. بس یہ بتائیے اب ذرا ان کے تقوی کے بارے میں، غزوات کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. اب حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قبلہ مصطفیٰ نے ذکر فرمایا ابتداء اسلام سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. مصائب، مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں جیسے جیسے حضور علیہ السلام پر آ رہی ہیں، ان صحابہ پر بھی آ رہی ہیں اور جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان تمام کو جو ہے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جب اجازت اور اذن عطا فرمایا تو جناب زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے. پھر جتنے بھی غزوات آپ دیکھتے ہیں اس مدنی دور میں، تمام غزوات میں آپ صف اول میں نظر آتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کی بہادری وہاں نظر آتی ہے. بدر کا میدان دیکھ لیجئے، بدر کے میدان میں آپ ہراول دستے میں آپ شریک ہیں اور اسی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ساتھ ساتھ ان کے قد کاٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ عمر بن خطاب سے بھی بڑھ کر جسامت رکھتے تھے. اچھا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہ عام شخص کے لباس کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب کا قد جو ہے وہ رانا تھا اور بڑا عظیم تھا، اور حضرت زید بن خطاب قدامت میں ان سے بھی بڑے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب اپنی جسامت کے حوالے سے کتنے معتبر ہیں، سامنے آنے والے پر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے. پھر یہ احد کے میدان کے حوالے سے جو آپ نے بات وہ بڑا لطیف واقعہ ہے. آپ جب میدان احد میں نکلے ہیں تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ برہنہ تھا، یعنی آپ نے کوئی سامان حرب جو ہے اپنے سینے پر نہیں لگا رکھا. زید بن خطاب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی، اسی محبت کی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ اتار کر اپنی یہ بھائی، بڑے بھائی جناب زید بن خطاب کو دے دی. دوڑتے ہوئے گئے تھے آپ کے پاس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب پہلے تو یہ ہوا کہ وہ لینے کو تیار نہیں. حضرت عمر نے قسمیں دی کہ آپ اسے پہن لیجیے. بالآخر انہوں نے بات مانی اور پہن لی، لیکن کچھ دیر بعد پھر اٹھا کر پھینک لی. کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں پہنی. بھائی جان، آپ کو بھی پہنائی تھی یہ زیرہ، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا سینہ برہنہ ہے، آپ اسے پہنیے. اس وقت جو انہوں نے کلمات کہے تھے وہ یہی تھے، فرمایا انی ارید من الشہادت ما ترید. عمر، مجھے تم کیوں منع کرتے ہو اور میرے سینے کو برہنہ تم کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جیسے تمہیں شہادت کا شوق ہے، مجھے تم سے بڑھ کر شہادت کا شوق ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں لڑتا رہوں اور میں جام شہادت نوش کر جاؤں. اور وہ جب جام شہادت نوش کروں تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اٹھوں تو میرا پورا سینہ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو، اس سے خون بہ رہا ہو اور میرا وہ خون گواہی دے رہا ہو کہ میں نے اللہ کے رسول کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کیا.